بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 75 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم یہودیت کی تعلیمات کو پڑھیں گے۔ یہودیت کی کیا تعلیمات رہی، مشہور تعلیمات۔ پہلے پڑھتے ہیں خدا اور اس کی صفات سے متعلق یہود کی کیا تعلیم ہے۔ یہودیت میں ایک خدا کا تصور ہے، مگر اس خدا سے ان کی مراد یہوہ ہے۔ زبور کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا آسمان پر دیکھتا ہے، وہ سارے بنی آدم پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ توحید کے برعکس یہودیوں نے ابن اللہ کا بھی عقیدہ گھڑ لیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ یہودی کسی قومی خدا کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھے، کیونکہ موجودہ عہد نامہ قدیم میں جگہ جگہ خدا کی نسبت اسرائیل کی طرف کر کے اسے بیجا طور پر مقید کیا گیا ہے۔ اس پوری عبارت میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہودی ایک خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن اس ایک خدا سے مراد وہ یہوہ ہے، یہوہ کی شکل میں مانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ خدا پوری دنیا پہ نگرانی رکھے ہوئے، یعنی پوری دنیا اس کی نگاہ کے سامنے۔ اور تیسری بات یہ کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد، حضرت وفات کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، ابن اللہ کا عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا۔ اس طریقے سے یہ توحید مانتے ہوئے توحید فی الذات کو تو مانتے ہیں، لیکن توحید فی الصفات کو نہیں مانتے۔ جیسے کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ زمین پہ ایسے چلتا ہے جیسے ہم چلتے ہیں، یا رؤیت باری کے امکان کو، اس طرح کی باتیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اس کو قومی خدا مانتے ہیں، پوری دنیا کا خدا نہیں مانتے، اپنے لیے اپنا معبود مانتے ہیں۔ تصور ملائکہ، زبور میں فرشتوں کو لشکر خداوندی اور کتاب پیدائش میں مشیران خدا قرار دیا گیا ہے، جبکہ کتاب اعداد اور سموئیل دوم میں فرشتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ فرشتے خدا کی مرضی سے چلتے ہیں، اسی کے حکم کو نافذ کرتے ہیں اور خدا کی مرضی انسان پر ظاہر کرتے ہیں۔ کتاب پیدائش کے مطابق فرشتوں کی ایک جماعت گنہگار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ انسانوں سے بھی ادنا ہو گئے۔ اسی تناظر میں یہودی بعض فرشتوں کے متعلق نازیبا الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، مثلا جبرائیل السلام کو اپنا دشمن قرار دیتے ہیں۔ یہودی تعلیمات میں فرشتوں کا تذکرہ تو پایا جاتا ہے، اور فرشتوں کو لشکر خداوندی بھی کہا جاتا ہے، اور خدا کا مشیر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے خدا کی مرضی پر چلنے والے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پیغام پہنچانے والے بھی۔ لیکن فرشتوں کی طرف گناہ کی بھی نسبت کی، اور اس کو پہلے تو فرشتوں سے افضل سمجھا، فرشتوں کو انسانوں سے افضل سمجھا گیا، لیکن گناہ کی نسبت فرشتوں کی طرف کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ انسان سے بھی بدتر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن قرار دیتے ہیں، اور ان کے متعلق نازیبا الفاظ بھی کہتے ہیں۔ تخلیق کائنات، کائنات کی پیدائش سے متعلق ان کا نظریہ یہ ہے کہ کتاب خروج میں ہے خداوند نے 6 دن میں آسمان و زمین اور دریا وغیرہ سب کچھ بنا دیا، پھر 7ویں دن خداوند کریم نے آرام کیا، تازہ دم ہونے کے بعد وہ پھر تخلیق کائنات کے عمل میں مصروف ہو گیا۔ یاد رہے کہ یہ 7واں دن ہفتے کا دن تھا، اسی لیے یہودی ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے۔ یعنی تخلیق کائنات سے متعلق ان کا یہ عقیدہ کہ یہ دنیا 6 دن میں بنی اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا۔ عصمت انبیاء، عہد نامہ عتیق کے عمیق مطالعے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتاب وحی الہی کی ترجمان نہیں، بلکہ کسی متعصب اور انتہائی زبان دراز انسان کا سیاہ نامہ اعمال ہے۔ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کو عفت و عصمت کی صفت نبوت سے درکنار درجہ انسانیت سے بھی پست دکھایا گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر کفر و شرک، جھوٹ، چوری، دھوکے بازی، شہوت پرستی اور بت پرستی جیسے گھناؤنے افعال کو اس قدسی صفات جماعت کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ یعنی اس یہودیوں میں انبیاء کا تصور تو ہے کہ انبیاء ہیں، لیکن نعوذ باللہ ان انبیاء کی طرف ایسے گھناؤنے الفاظ اعمال کی نسبت کی گئی ہے کہ جس کو زبان پر لاتے ہوئے بھی انسان شرم سے جھک جائے۔ یعنی عصمت انبیاء کے قائل نہیں، انبیاء کے وجود کے تو قائل ہیں، لیکن انبیاء کے عصمت کے قائل نہیں۔ ان کی کتابوں میں بہت زبان درازی ملتی ہے انبیاء علیہ السلام۔ عقیدہ آخرت،
یہودیت میں سب سے کم اسی موضوع پر کلام کیا گیا۔ 486 قبل مسیح میں بنی اسرائیل کے علماء کی اکثریت نے اس طرف دھیان دیا۔ جب یہ بابل میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے لگے تو وہاں ان کا ملنا جلنا زرتشتیوں سے ہوا۔ زرتشتیزم میں چونکہ عقیدہ آخرت کا تصور پہلے سے تھا، اس لیے انہوں نے ان سے متاثر ہو کر اس عقیدے کو اختیار کر لیا۔ یعنی ان کے اندر جو آخرت کا عقیدہ آیا، یعنی جب تک یہ انبیاء کرام ہوتے تب تک تو ان کی حالت درست ہوتی تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام جانے کے بعد یہ نہ کتاب کی حفاظت کر پاتے، نہ شریعت کی حفاظت کر پاتے، نہ اپنے اعمال کی حفاظت کر پاتے۔ ہر چیز ان کی بدل جاتی تھی، ان کے عقیدے میں بھی گڑبڑی پیدا ہو جاتی تھی، یا عقیدہ آخرت کو بھی بھول چکے تھے۔ لیکن جب یہ زرتشتیوں کے پاس گئے، ان کی زرتشتیوں سے ان کا ملنا جلنا ہوا، جب یہ محکومی کی زندگی گزار رہے تھے، وہاں انہوں نے زرتشتیوں سے اس عقیدے کو پھر سے لیا اور عقیدہ آخرت کے بارے میں بحث کرنی شروع کی۔ چنانچہ تالمود وغیرہ میں یہ بحثیں ملتی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ عبرانی بائبل کے گنتی، دانیال اور دوسرے پیغمبروں کے پیغامات وقت کے اختتام پر بحث کرتے ہیں، یعنی آخرت قائم ہوگی کبھی، اس میں بحث کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی یہ دنیا فنا ہوگی اور آخرت قائم ہوگی۔ نیز تلمود میں بھی اس موضوع پر بحث کیا گیا ہے۔ حقوق العباد، یہودیت کے احکام عشرہ میں حقوق العباد کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ تاہم بیویوں کو جائیداد منقولہ کا درجہ دیتے ہوئے اس کو بھی میت کا ترکہ سمجھ کر وراثت میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وراثت میں بیٹیوں پوتوں کی موجودگی میں بیٹوں و پوتوں کی موجودگی میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ بیویوں کو مہر دینا ضروری تو ہے مگر ان کو خلا لینے کا حق نہیں۔ حقوق العباد کی تعلیم یہودی مذہب میں تو ہے، لیکن اس کو ناقص ہی کہیں گے، مکمل نہیں۔ جیسے کہ وراثت میں کوئی حق نہیں، یا اسی طریقے سے خلا کا کوئی حق نہیں، یا عورت کو ایک جائیداد سمجھا جاتا ہے، ایک مال کی حیثیت دی جاتی ہے، اور مرد کو اس پہ حاکم بنایا کے رکھا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو خاص طور سے عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ نہیں دیے جاتے۔ خلاصہ آج کی خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے یہودیت کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلے پڑھا کہ خدا اور اس کی صفات سے متعلق کیا تعلیم، پھر تصور ملائکہ کے بارے میں پڑھا، پھر تخلیقی کائنات، پھر عصمت انبیاء، پھر عقیدہ آخرت، پھر سب سے آخر میں